سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ زید تم آ گئے، طاہر نے اپنی ہنسی ضبط کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ زید نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور یہ سمجھتے ہوئے کہ ابھی اس نے اپنے چہرے سے چادر اٹھا کر اس کی صورت نہیں دیکھی، فوراً اٹھ کر شمع بجھا دی اور اپنے بستر پر لیٹتے ہوئے جواب دیا، ہاں میں آ گیا ہوں۔ بہت دیر لگائی تم نے، کیا سیکھا وہاں؟ گالیاں، زید نے مغموم آواز میں جواب دیا۔ تمہاری آواز بہت مغموم ہے، خیریت تو ہے؟ زید نے ایک اداس ہنسی کے ساتھ جواب دیا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ طاہر نے کہا، تمہاری آواز سے معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری ناک میں تکلیف ہے۔ زید نے بستر سے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے جواب دیا، ناک سے زیادہ میری آنکھ میں تکلیف ہے۔ طاہر کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ زید نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا، طاہر، ایک مسلمان پر بلا وجہ ہاتھ اٹھانا گناہ ہے نا؟ طاہر نے جواب دیا، کسی شخص پر بھی بلا وجہ ہاتھ اٹھانا گناہ ہے، لیکن اگر کوئی بلا وجہ گلے پڑے تو ہمیں آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت کے قانون پر عمل کرنا چاہیے، لیکن درگزر کرنا زیادہ اچھا ہے۔ میں نے بہت درگزر کی، لیکن ناک پر چوٹ کھانے کے بعد انسان کی طبیعت میں سکون نہیں رہتا۔ میں نے انہیں باقی مکے تو معاف کر دیے تھے، لیکن ناک اور آنکھ کے بارے میں بے اتنائی نہ برت سکا۔ پھر بھی مجھے شک ہے کہ کوشش کے باوجود میرا کوئی مکہ نشانے پر نہیں پڑا۔ میں تمام عمر تیر اندازی اور تلوار چلانا سیکھتا رہا ہوں، لیکن یہاں آ کر محسوس ہوا ہے کہ بغداد میں رہنے کے لیے مکہ بازی اور کشتی لڑنے کا فن سیکھنا بھی ضروری ہے۔ طاہر نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ تم مناظرے کی اختتامی کارروائی میں پورا حصہ لے کر آئے ہو۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ اس کا اختتام اس طرح ہوگا، لیکن یقین کیجیے کہ ہاتھا پائی کے وقت بالکل الگ تھلگ کھڑا تھا۔ اگرچہ مجھے اس موٹے تازے اور بھاری آواز والے مناظرے کے مقابلے میں ایک نحیف و لاغر اور نہایت باریک آواز والے عالم سے ہمدردی ہو چکی تھی، پھر بھی فساد کے وقت ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ لیکن جب دو بزرگ صورت ایک دوسرے کی داڑھی میں ہاتھ ڈالے گالیاں دیتے ہوئے میرے قریب آ گئے تو مجھ سے رہا نہ گیا اور میں ان کے بیچ میں کود پڑا۔ بڑی مشکل سے میں نے انہیں ایک دوسرے سے علیحدہ کیا، لیکن وہ بدستور ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے تھے اور میں ان کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اتنی دیر میں 3 اور نوجوان آ گئے اور وہ ان 2 میں سے ایک بوڑھے پر ٹوٹ پڑے۔ میری مداخلت سے اسے تو بھاگ کر نہر میں کودنے کا موقع مل گیا، لیکن وہ تینوں مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ میں بتیرا چلایا کہ بھائی میں ایک اجنبی ہوں، لیکن کسی نے میری نہ سنی اور میں نے محسوس کیا کہ میں بری طرح پٹ رہا ہوں، اور اس بوڑھے نے، جس کو شاید یہ رنج تھا کہ میں اس کے حریف کو بھاگنے کا موقع کیوں دیا ہے، اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے میرا گریبان پھاڑ دیا۔ میں نے اپنی ناک اور آنکھ پر چوٹ کھانے سے پہلے ان پر ہاتھ نہ اٹھایا۔ اس کے بعد میرے چند مکے خالی گئے، تاہم ایک آدمی میری چپت کھا کر زمین پر بیٹھ گیا اور دوسرا مکہ کھا کر لیٹ گیا۔ تیسرے نے میرے مکے کو خطرناک سمجھتے ہوئے میرے ساتھ کشتی شروع کر دی۔ اس نے مجھے 3 بار زمین پر پٹک دیا۔ چوتھی بار ہم ایک دوسرے کو دھکیلتے ہوئے ندی کے کنارے پر پہنچ گئے۔ مجھے ندی میں گرانے کی کوشش میں وہ خود بھی میرے ساتھ گر پڑا۔ خوش قسمتی سے پانی تھوڑا تھا، ورنہ میں ڈوب جاتا۔ ندی میں لڑتے ہوئے میں نے اسے 2-3 مکے رسید کیے اور اس نے ہار مان لی۔ اب خدا کرے میرے مکے اس کی ناک اور آنکھ پر لگے ہوں۔ طاہر، میرے خیال میں یہاں تیراکی سیکھنا بھی ضروری ہے۔ کیا آپ تیرنا جانتے ہیں؟ طاہر نے جواب دیا، بہت معمولی، لیکن میرا ارادہ ہے کہ میں ہر صبح دریا میں مشق کیا کروں۔ ایک سپاہی کے لیے ایک اچھا تیراک ہونا بھی ضروری ہے۔ میں بھی سیکھوں گا۔ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد زید نے کہا، طاہر، آپ مجھ سے خفا تو نہیں؟ کس بات پر؟ میں پوچھے بغیر مناظرہ سننے چلا گیا تھا۔ اگر یہ تجربہ مفید ہو تو میرے ناراض ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ مفید؟ میں وعدہ کرتا ہوں کہ ساری عمر مناظرہ سننے نہیں جاؤں گا، لیکن آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ آج اس مناظرے کی 40ویں رات تھی۔ 40 دنوں میں ہر گروہ کے مناظر اپنے دعویٰ کو صحیح اور اپنے مد مقابل کے دعویٰ کو غلط ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا چکے تھے۔ اس کے باوجود ایک دوسرے کو قائل نہیں کر سکے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ طاہر نے جواب دیا، ایسے لوگ 1000 برس میں بھی ایک دوسرے کو قائل نہیں کر سکیں گے۔ لیکن کیوں؟ طاہر نے جواب دیا، اس لیے کہ مناظر ایک دوسرے کو سمجھنے اور حق بات ماننے کی نیک خواہشات لے کر ایک دوسرے کے سامنے نہیں جاتے۔ ان کا مقصد اپنی قوت بیان کا اظہار ہے۔ ائمہ اسلام جن کے نام پر لڑائیاں لڑی جاتی ہیں، کبھی ایک دوسرے پر اس طرح کفر کے فتوے نہیں لگاتے تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ اسلام میں اجتہاد کے دروازے کو کھول کر اس ہر زمان و مکان کے لیے ایک زندہ تحریک بنا دیا جائے، اور یہ لوگ انہی کے نام کی آڑ لے کر اسلام میں افتراق و انتشار کا بیج بوتے ہیں۔ لیکن اس کا علاج یہ ہے کہ ان پرامن لوگوں کے لیے میدان عمل تلاش کیا جائے۔ اگر ہمارے سامنے میدان عمل ہو تو ان علماء میں سے جو امن کے زمانے میں مسلمانوں میں ذہنی انتشار پیدا کرنے کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں،
مسلمانوں کی اجتماعی قوت کو منظم اور مستحکم کرنے کا کام لیا جا سکتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جس زمانے میں بھی مسلمان فتوحات کا شوق لے کر گھروں سے نکلے، ان میں اعتقادات کے بارے میں بھی کبھی سرپھٹول نہ ہوئی۔ کفر پر اسلام کی فتح کی خواہش ان میں ہمیشہ اتحاد و تنظیم کا جذبہ پیدا کرتی رہی۔ ایک زمانہ وہ بھی تھا جب مسلمانوں کی افواج بیک وقت سندھ، ترکستان اور اندلس میں لڑ رہی تھیں، لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سنا کہ ان مجاہدین نے کبھی مناظرہ کرنے کی ضرورت محسوس کی ہو۔ اور آج جب کہ ہمیں افق پر تباہی کا طوفان دکھائی دے رہا ہے، ہمارے علماء گرد و پیش سے آنکھیں بند کر کے اپنے گھر میں پھوٹ ڈال رہے ہیں۔ جس قوم کی تلوار نیام میں چلی جاتی ہے، اس کا قلم بھی غلط راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ زید نے کہا، بازار میں افواہ گرم ہے کہ مغرب کے نصرانی بادشاہ مصر پر ایک زبردست حملے کی تیاری کر رہے ہیں، اور شاید چنگیز خان بھی خوارزم پر حملہ کر دے۔ اگر خلیفہ نے ان لوگوں کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا تو میں سب سے پہلے ان دو علماء کے پاس جاؤں گا اور یہ کہوں گا کہ آؤ، میں تیغ و کفن باندھ کر میدان میں جا رہا ہوں۔ اسلام کی جس محبت کا مظاہرہ تم چوک مامونیہ میں کیا کرتی ہو، ایک دن میدان جنگ میں بھی اس کی نمائش ہو جائے۔ آپ نے مجھے ذرا خرید کر دینے کا وعدہ کیا تھا، مجھے اپنا وعدہ یاد ہے، لیکن تم ذرا پہننے سے سخت نفرت کا اظہار کر چکے ہو۔ اس وقت میرا جسم دکھ رہا تھا۔ آج میں نے فوج کے چند ذرا پوش سپاہیوں کو دیکھا، نئی ذرا جسم پر اچھی معلوم ہوتی ہے۔ میں تمہیں کل نئی ذرا لے دوں گا اور خود بھی لے لوں گا۔ آپ تیرنا بھی سکھائیں گے نا مجھے؟ وہ بھی سکھا دوں گا۔ زید نے تھوڑی دیر بعد پھر کہا، طاہر، میں نے آپ کو ایک بات نہیں بتائی۔ وہ کیا؟ طاہر نے جمائی لے کر کروٹ بدلتے ہوئے پوچھا۔ جب میں ندی سے باہر نکل کر اس طرف آ رہا تھا، مجھے راستے میں وہ بوڑھا دکھائی دیا جس نے میرا قمیض پھاڑ دیا تھا، اور میں نے بغیر سوچے سمجھے اس کے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا۔ بہت برا کیا تم نے۔ اگر وہ کبھی ملے تو اس سے معذرت کرنا۔ معذرت قبول کرنے والوں سے تو وہ بھی نہیں، تاہم مجھے افسوس ضرور ہے۔ اچھا، اب سو جاؤ۔ 3 ماہ کے بعد طاہر بغداد کے عمراء کی محفلوں میں کافی شہرت اور عزت حاصل کر چکا تھا۔ دریائے دجلہ کے کنارے وہ ایک عالیشان مکان خرید چکا تھا۔ زید کے علاوہ اس کے پاس 4 اور خادم اور 3 سائس تھے۔ اس کے استبل میں چگان اور نیزہ بازی کے لیے گھوڑے تھے۔ قاضی فخر الدین کے مہمان خانہ سے اس عالیشان مکان میں منتقل ہوتے ہی سب سے پہلے جن لوگوں نے اسے اپنی توجہ کا مستحق سمجھا وہ بغداد کے علماء تھے۔ پہلے ہی دن اس کے پاس وفد کی صورت میں یکے بعد دیگرے علماء کی 5 ٹولیاں آئیں، اور قریباً ہر ٹولی کے لیڈر کا مطالبہ یہ تھا کہ آپ ہمارے فرقے میں شامل ہو جائیں، اور طاہر نے ان سب کو یہی جواب دیا، اگر آپ مجھے اسلام کی دعوت دینے آئی ہیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں ایک مسلمان ہوں اور اسلام کا صحیح مفہوم سمجھتا ہوں۔ میرے سامنے وہ مسائل بیان نہ کیجیے جن پر آپ 5 صدیوں میں متفق نہیں ہو سکے۔ بعض علماء نے اسے بحث میں گھسیٹنے کی کوشش کی، لیکن طاہر کی چند باتوں نے انہیں یقین دلا دیا کہ اس نوجوان کے پاس صرف چاندی اور سونا ہی نہیں، علم کا خزانہ بھی ہے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کی طرف متوجہ ہونے لگے۔ شاہ سواری کے فن میں کمال بھی ایک عرب نوجوان کی وراثت سمجھی جاتی تھی۔ مدینے میں احمد بن حسن نے طاہر کو فنون سپہ گری سکھانے کے لیے بہترین استادوں کی خدمات حاصل کی تھیں۔ چنانچہ 16 سال کی عمر میں ہی مدینے کے نوجوان تیغ زنی اور نیزہ بازی میں اس کے کمال کا اعتراف کرتے تھے۔ لیکن بغداد پہنچ کر طاہر کو معلوم ہوا کہ یہاں چوگان کے کھیل کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ شاہی محل کے سامنے ایک وسیع میدان تھا جس میں فوجی پریڈ، گھڑ دوڑ، نیزہ بازی اور چوگان کا مقابلہ ہوتا تھا۔ اس میدان کے ایک طرف وزیر اعظم اور سلطنت کے بڑے بڑے عہدیداروں کے محلات کی قطار تھی۔ شہر کے وہ معززین جنہیں عمرائے سلطنت دعوت دیتے ان محلات کی بالکونی میں بیٹھ کر پولو اور گھڑ دوڑ دیکھتے۔ خواتین کے لیے بلائی منزلوں کے دریچوں پر چلمنیں ڈال دی جاتی۔ اس میدان میں کھیلوں کا انتظام ایک علیحدہ ناظم کے سپرد تھا۔ طاہر نے اس ناظم سے واقفیت پیدا کرنے کی تدبیر سوچنے سے پہلے چوگان کے کھیل میں مہارت حاصل کرنا ضروری سمجھا۔ شہر میں چوگان کے کھیل کے لیے چند اور میدان بھی تھے۔ طاہر نے ایک میدان میں چوگان کی مشق شروع کر دی، اور چند ہفتوں کے بعد شہر میں چوگان کے شائقین کی محفلوں میں ایک ایسے نوجوان کا چرچا ہونے لگا جس کے باپ نے بہادری کے صلے میں صلاح الدین ایوبی کی تلوار حاصل کی تھی۔ عوام کی آواز عمرا کے کانوں تک پہنچی۔ عمرا نے وزیر اعظم کو باخبر کیا، اور وزیر اعظم نے کوتوال کو بلا کر پوچھا کہ ہم نے ابھی تک اس نوجوان سے متعارف کیوں نہیں ہوئے۔ چنانچہ ایک صبح طاہر دریا میں تیرنے کی مشق کر رہا تھا۔ زید بھاگتا ہوا آیا اور کنارے کھڑا ہو کر چلایا، آپ جلدی باہر نکلیے، شہر کا کوتوال آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ طاہر نے باہر نکل کر کپڑے بدلتے ہوئے پوچھا، تمہیں یقین ہے کہ وہ کوتوال ہے؟ وہ خود یہی کہتا ہے کہ میں کوتوال ہوں، اس کے ساتھ 6 مسلح سپاہی ہیں، میں اسے دیوان خانے میں بٹھا آیا ہوں، خدا کرے وہ اچھی نیت سے آیا ہوں۔ طاہر نے کہا، کسی کی نیت پر بلا وجہ شک نہیں کیا کرتے۔ مکان پر پہنچ کر طاہر کو معلوم ہوا کہ کوتوال وزیر اعظم کی طرف سے ملاقات کی دعوت لے کر آیا ہے۔ میں ابھی تیار ہو کر آتا ہوں،
یہ کہہ کر طاہر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک قیمتی جبہ زیبتن کیے واپس آیا اور کوتوال کے ساتھ ہو لیا۔ بغداد کے وزیر اعظم افتخار الدین سے طاہر کی پہلی ملاقات بہت مختصر تھی۔ افتخار الدین نے اس سے چند سوالات پوچھے۔ تم بغداد میں کب آئے، کہاں سے آئے اور کیا مقصد لے کر آئے ہو؟ طاہر نے ان سوالات کا جواب دیتے ہوئے کہا، مجھے آئے ہوئے 3 مہینے 10 دن ہوئے ہیں۔ میں مدینے سے آیا ہوں اور میرا مقصد خدمت اسلام ہے۔ بہت نیک مقصد ہے، وزیر اعظم نے بے اعتنائی کے ساتھ کہا، لیکن یہ مقصد آپ دولت عباسیہ کی خدمت سے حاصل کرنا چاہتے ہیں یا کسی خفیہ انجمن کے رکن بن کر؟ میں نے سنا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی تلوار کی بدولت بغداد کی عوام آپ کا بہت احترام کرتے ہیں۔ یہ اس مرد مجاہد کی تلوار کا احترام ہو سکتا ہے۔ میں ابھی اپنے آپ کو کسی عزت کا حقدار نہیں سمجھتا۔ رہا دولت عباسیہ کی خدمت کا سوال، تو میں عرض کرتا ہوں کہ اگر میرے دل میں یہ جذبہ نہ ہوتا کہ میں اپنا مستقبل بغداد سے وابستہ نہ کرتا، میں دولت عباسیہ کی صحیح خدمت اسلام کی خدمت سمجھتا ہوں۔ صحیح خدمت سے آپ کی مراد کیا ہے؟ طاہر نے اس سوال پر اچانک محسوس کیا کہ اس جہاندیدہ آدمی سے گفتگو کرتے ہوئے اسے بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے۔ اس نے کچھ سوچ کر جواب دیا، بیرونی خطرات کا اندازہ لگاتے ہوئے بغداد کی مدافعانہ قوت کو مضبوط کرنا دولت عباسیہ کی صحیح خدمت سمجھتا ہوں۔ افتخار الدین نے کہا کہ تمہارے خیال میں محمد شاہ خوارزم کے واپس لوٹ جانے سے بیرونی خطرات ٹل نہیں گئے، لیکن چنگیز خان کا خطرہ دن بدن بڑھ رہا ہے۔ افتخار الدین نے اطمینان سے جواب دیا، ہمارے لیے نہیں، خوارزم کے لیے۔ کیا آپ تاتاریوں کے طوفان کے مقابلے میں خوارزم کو تنہا چھوڑ دیں گے؟ یہ حالات پر منحصر ہے۔ ابھی تک خوارزم شاہ نے ہم سے معافی نہیں مانگی، نہ اعانت طلب کی ہے، اور نہ ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ چنگیز خان چند تاجروں کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے خوارزم پر چڑھ دوڑے گا، کیونکہ وہ تاجر زیادہ تر بخارا کے مسلمان تھے۔ لیکن میں نے سنا ہے کہ سلطنت خوارزم کے ساتھ دولت عباسیہ کے سیاسی تعلقات پھر بحال ہو گئے ہیں اور ان کا سفیر یہاں آ پہنچا ہے۔ افتخار الدین نے جلدی سے سوال کیا، تم خوارزم کے سفیر سے ملے ہو؟ طاہر کو پھر ایک بار یہ احساس ہوا کہ اس نے تدبر کا ثبوت نہیں دیا۔ اس نے جواب دیا، نہیں، مجھے اس سے کیا کام؟ افتخار الدین نے کہا، تمہاری دولت کی جو داستانیں مجھ تک پہنچی ہیں، اگر وہ صحیح ہیں تو تمہیں بغداد میں بہت محتاط ہو کر رہنا چاہیے۔ ہماری حکومت اپنی حکمت عملی کے متعلق باہر سے ہر مشورے کو شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھنے کی عادی ہو چکی ہے، اور امیرزادے عام طور پر غیر ذمہ دارانہ حرکتیں کر بیٹھتے ہیں۔ طاہر نے جواب دیا، آپ اطمینان رکھیے، میرے پاس جو کچھ ہے وہ دولت عباسیہ کی بہتری کے لیے صرف ہوگا۔ اگر اجازت ہو تو میں آپ کو ایک تحفہ پیش کرنے کی جرت کروں۔ افتخار الدین نے جلدی سے سوال کیا، صلاح الدین ایوبی کی تلوار؟ نہیں، تلوار شاید آپ کے اسلحہ خانے میں ایک فالتو شے ہو۔ یہ کہہ کر طاہر نے اپنی جیب سے سونے کی ایک ڈبیا نکالی اور کھول کر وزیر اعظم کو پیش کی۔ افتخار الدین نے ڈبیا لے کر ایک چمکتا ہوا ہیرا نکالا اور غور سے دیکھتے ہوئے کہا، میں نے تمہیں تحائف حاصل کرنے کے شوق سے نہیں بلایا تھا، اسے اپنے پاس رکھو۔ طاہر نے کہا، اگر آپ مجھے شرف بازیابی نہ بھی بخشتے تو بھی میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ یہ ہیرا کسی دن آپ کو پیش کروں گا، آپ اسے قبول فرمائیے۔ وزیر اعظم نے ہیرے کی ڈبیا میز پر رکھ دی اور تالی بجائی۔ ایک غلام کمرے میں داخل ہوا اور چند قدم جھک کر ادب سے سلام کرنے کے بعد حکم کا انتظار کرنے لگا۔ وزیر اعظم نے کہا، انہیں ہمارے استبل میں لے جاؤ اور جو گھوڑا یہ پسند کریں اس پر زین ڈال کر ان کے حوالے کر دو۔ پھر اس نے طاہر کے ساتھ مصافحہ کرتے ہوئے کہا، کل شام تمہاری میرے ہاں دعوت ہے اور میں فیصلہ کروں گا کہ تم سے دولت عباسیہ کی کون سی خدمت لی جا سکتی ہے۔ طاہر وزیر اعظم کے ساتھ مصافحہ کر کے رخصت ہونے کو تھا کہ ایک نوجوان کمرے میں داخل ہوا۔ وزیر اعظم نے کہا، طاہر، یہ قاسم ہے، میرا بیٹا۔ طاہر نے اس کے ساتھ گرم جوشی سے مصافحہ کیا۔ قاسم کوئی 20-22 سال کا موٹا تازہ نوجوان تھا۔ اس کے چہرے سے عمراء کے عام لڑکوں کی طرح آسودگی، بے حسی اور بے فکری مترشق تھی۔ آنکھیں یہ ظاہر کرتی تھیں کہ اس میں بھی اپنے عالی نسب ہونے کا احساس حماقت کی حد تک پایا جاتا ہے۔ ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ تھی، لیکن اس مسکراہٹ سے ملائمت اور سادگی کی بجائے درندگی اور عیاری برستی تھی۔ قاسم کے ہاتھ میں ایک ہلکی سی تلوار تھی جسے تیغ زنی سیکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اس نے خود بغل میں دبا رکھا تھا اور جسم پر زرہ بختر پہنے ہوئے تھا۔ قاسم نے کہا، میں تیغ زنی کی مشق کے لیے جا رہا تھا کہ آپ کے یہاں آنے کا پتہ چلا۔ میں آپ سے زیادہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی تلوار دیکھنے کا خواہش مند تھا۔ وزیر اعظم نے فوراً گفتگو کا موضوع بدلنے کی ضرورت محسوس کی اور کہا، قاسم، یہ ہمارے استبل سے اپنے لیے ایک گھوڑا پسند کریں گے۔ مشہور ہے کہ ایک عرب گھوڑے کے انتخاب میں غلطی نہیں کرتا۔ تم ان کے ساتھ جا کر دیکھو یہ کون سا گھوڑا پسند کرتے ہیں۔ لیکن قاسم نے گھوڑے کے انتخاب کی مسئلہ کو کوئی اہمیت نہ دی اور پھر طاہر سے مخاطب ہو کر کہا، اگر آپ بیچنا چاہیں تو میں صلاح الدین ایوبی کی تلوار خریدنا چاہتا ہوں۔ ابا جان اس کے لیے بڑی سے بڑی رقم ادا کر دیں گے۔ آپ لباس سے ایک عالم معلوم ہوتے ہیں، آپ اسے کیا کریں گے؟ وزیر اعظم نے جھنجلا کر منہ پھیر لیا
اور طاہر نے اپنی پریشانی پر قابو پاتے ہوئے کہا، ایسی چیز کو بیچنا اس کی تضحیق ہوگی، میں کسی معاوضے کے بغیر اسے آپ کی نظر کر دوں گا، لیکن ایک شرط پر۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ آپ اپنے آپ کو اس امانت کا مجھ سے بہتر حقدار ثابت کریں۔ قاسم نے پر امید ہو کر جواب دیا، آپ ایک عالم ہیں اور میں ایک سپاہی ہوں، تلوار پر آپ سے زیادہ میرا حق مسلم ہے، ورنہ آپ آزما کر دیکھ لیجئے۔ طاہر نے کہا، بہت اچھا، اگر آپ تیغ زنی میں مجھے مات دے گئے تو تلوار آپ کی۔ شمشیر زنی کے فن میں قاسم کی خود اعتمادی غرور کی حد تک پہنچ چکی تھی، اور اس کا یہ غرور بلا وجہ نہ تھا۔ وہ دور دراز کے بہترین استادان فن سے تربیت حاصل کر چکا تھا۔ اس کی زندگی کے دو ہی مشاغل تھے، پولو اور تیغ زنی۔ پولو میں چند اور نوجوانوں کو بھی اس کی ہمسری کا دعویٰ تھا، لیکن تیغ زنی میں سب اس کے کمال کے معترف تھے۔ اس لیے جب طاہر نے اسے مقابلے کی دعوت دی تو قاسم نے ایک کہکا لگایا اور وزیر اعظم نے طاہر کی طرف تعجب کے ساتھ دیکھتے ہوئے کہا، یہ مقابلہ دلچسپ رہے گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ دوسرے لوگ بھی اس سے لطف اٹھائیں۔ شاید خلیفۃ المسلمین بھی اس میں دلچسپی لیں، لیکن آج نہیں، کل بہتر رہے گا۔ آپ کل صبح آ جائیں، دوپہر اور شام دونوں وقت کا کھانا میرے ہاں کھائیں۔ قاسم اب تم انہیں گھوڑے دکھاؤ۔